آج دوران مطالعہ ایک حدیث نظروں سے گزری۔ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے معارف الحدیث میں بیہقی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے امت کی خصوصیت اور اس کی اہمیت اور اس کی ایک کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے یا پھر ہمیں اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے، اور وہ کوالٹی ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی باعث بعدک امۃ ان اصابہم ما یحبون حمدوا وشکروا، کہ عیسیٰ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت کو پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی انہیں پسندیدہ چیز پہنچے گی، ایسی چیز جو ان کے دل کو بھائے، جو ان کے حالات کے موافق ہو، جو طبیعت کے موافق ہو، تو حمیدو و شکرو، تو وہ میری تعریف اور میری حمد و ثنا کریں گے اور سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور اگر کوئی ایسی ناگہانی یا ناگوار چیز انہیں پہنچے گی جو ان کے طبیعت کو متاثر کرے گی، حالات کو متاثر کرے گی، تو احتسبوا وصبروا، تو وہ اپنا احتساب کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ احتساب کریں گے بلکہ صبر کریں گے، صبر سے کام لیں گے۔ ولا حلم ولا عقل، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ بہت سمجھدار ہوں گے، بہت اللہ والے ہوں گے، بہت جو ہے نا ان کے اندر عقل اور فہم و فراست ہوگی، بلکہ جو ہے اتنے سمجھدار اور اتنے عقل مند نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیف کان لہم ان لم حلم ولا عقل، کہ ان کے اندر یہ خصوصیت کیسے ہوگی کہ اگر ان کے اندر حلم اور عقل اور اتنی دانش مندی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اتنے عقل مندانہ افعال سر انجام دیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعطیہم من حلمی و علمی، کہ میں اپنی ذات سے ان کے اندر حلم اور ان کے اندر علم جو ہے ان کو ودیت کروں گا، ان کو عطا کروں گا۔ تو یہ ہماری ایک سمجھیں کہ خصوصیت ہے اور ہماری کوالٹی ہے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی مشق کی جائے۔ بہت ساری انسان کے اندر خاصیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ماحول یا گرد و نواح کی وجہ سے ڈھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف تھوڑی بہت ریاضت اور مشق کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری اپنے اندر چھپی ہوئی خصوصیات کا نہ صرف یہ کہ مظہر بن سکتے ہیں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مصیبتیں دیں ان کا احتساب کر کے، اس پر صبر کر کے آگے کا لائحہ عمل بنائیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس پر ہم شکر بجا لائیں۔ کیونکہ انسان کی جو عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اندر انسان بہت سارے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی شکر کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں، کبھی کس عالم میں ہوتا ہے، تو یہ جو حالتیں ہوتی ہیں، یہی حالتیں انسان کو للہیت کے درجے پہ پہنچاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر ورک آن کرنے کی ضرورت ہے۔